آج سے لگ بھگ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے ایک خبر نیوز انسائیڈر کے اوپر چلی اور اس کے علاوہ کچھ اور ویب پورٹلز کے اوپر چلی، جس خبر میں یہ کہا گیا کہ اتر پردیش کا ذکر کیا گیا اور وہاں کہا گیا کہ ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جس شادی میں ناچ گانا ہوگا ہم اس شادی میں جائیں گے نہیں، شامل نہیں ہوں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو کیا اور اس میں نے یہ کہا کہ کیا علماء کی جو ذمہ داری ہے، مفتیان کرام کی، مولویوں کی، دین کو سمجھنے والوں کی، قرآن کی تفسیر سمجھانے والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں۔ اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جہاں آپ کو شادیوں میں ناچ گانے کی، جہاں آپ کو شادیوں میں گانے بجانے کی اور باقی یہ تمام فکریں ہیں اور اس کو لے کر آپ فتوے بھی جاری کر رہے ہیں، وہیں پر جو ذمہ داری آپ کی قوم کی طرف ہے، اس ذمہ داری کو آپ کتنا بخوبی نبھا رہے ہیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ قوم کو جہاں آپ سے رہنمائی کی توقع ہے، کیا آپ وہاں رہنمائی کر رہے ہیں؟ اس سوال میں نے کھڑا کیا تھا۔ ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جے کے معارف کے نام سے ایک ویب پورٹل شروع ہوا ہے اور جس ویب پورٹل کے اوپر دینی معلومات آپ کو بہت ساری ملتی ہے۔ اس کے لیے جس نے بھی وہ ویب پورٹل شروع کیا ہے انہیں بہت بہت مبارکباد، کیونکہ لوگوں تک دین پہنچنا چاہیے، اور اگر سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے دین کو پہنچانے کا اور اس کے ذریعے اگر صحیح دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے جس نے بھی وہ شروع کیا ہے انہیں بہت بہت مبارکباد میری طرف سے۔ اور دوسرا گزارش یہ بھی کروں گا کہ اگر آپ نے اب ایک ویب پورٹل شروع کیا ہے اور فیس بک کے اوپر اس کا پیج بھی بنا لیا ہے، خدا را اس میں وہ تمام مسائل لائیے، وہ تمام چیزیں لائیے جو عام لوگوں جن کی وجہ سے پریشان ہیں، جہاں لوگ رہنمائی کی تلاش کر رہے ہیں، وہاں آپ ان کی رہنمائی کرنے کا کام کریں۔ اب بات کرتے ہیں، وہاں شاہد نام ہے شاید اس نوجوان کا جس نے وہ ویڈیو بنایا ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں 2-3 باتیں کہیں اور ان 2-3 باتوں کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ تفصیلی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ڈیفرڈ لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو پہلے میں جس سمے ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اور ریکارڈنگ کے بیچ میں کافی وقفہ ہوگا۔ تو یہ جو ایک ریکارڈڈ ویڈیو ہوتا ہے، اس ریکارڈ اس لیے آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کا الفاظ، جن الفاظ کا آپ استعمال کریں وہ الفاظ ہوں جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائیں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ شخص آخرکار کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے اس میں بات کی فروعی مسائل کی۔ میں نے یہ کہا کہ وہ مسئلے، وہ پریشانیاں جو پریشانیاں قوم کی پریشانیاں ہیں ہی نہیں، آپ ان پریشانیوں کو لے کر فکر مند تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو قوم کی پریشانیاں ہیں ان کو لے کر آپ نے چپی سادھ رکھی ہے۔ اب اس کو میں تفصیلی طور پر اس پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ ویڈیو آیا اور مجھے لگا کہ بہت سارے بزرگ ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اس ویڈیو میں جو حضرت بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ سید جنید ہاشمی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مفتی فیض الوحید صاحب کے شاگرد رہے ہیں۔ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ان کا دست شفقت کسی کے اوپر بھی رہا ہو، جس کے اوپر بھی رہا ہوگا، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں اچھا ہی کام کر رہا ہوگا۔ تو مجھے کلیم کرنے کی کوئی ضرورت، کسی بھی چیز کو مجھے کلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے دن کے اجالے میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں کیا، اس لیے جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے کیا تھے اور مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں کون تھا، اس لیے مجھے اس میں تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی، تو میں نے دین اپنے دادا اور اپنی دادی سے سیکھا ہے۔ میں نے دین اپنے ابا سے مرحوم سے سیکھا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ دین میں نے اپنے پردادا سے سیکھا ہے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان میں آپ جب پیدا ہوتے تھے تو پیدا ہوتے ہی پہلا لفظ آپ کو الف پڑھنا ہوتا تھا، اس کے بعد الف زبر آ پڑھنا ہوتا تھا۔ یہ پڑھائی ہم کو کرائی جاتی تھی۔ اس وقت اس دور میں نہ مدرسے تھے نہ مدرسوں والے تھے، تو اس لیے جو دین مجھے ملا ہے وہ مجھے میرے ماں باپ سے ملا ہے، مجھے میرے دادا دادی سے ملا ہے، مجھے میری نانا نانی سے ملا ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی افسوس ہوا، آگے حضرت نے
ایک اور بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ کفن دفن کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، جنازہ پتہ نہیں ہوتا، فلاں چیز پتہ نہیں ہوتی. شیو کسی نے کیا کرا لی یا کسی کی داڑھی نہیں ہے تو اس سے آپ لوگ اخذ کر لیتے ہیں کہ دین کے اوپر مکمل کنٹرول آپ لوگوں کا ہے. باقی جتنے بھی لوگ جن کی داڑیاں نہیں ہیں انہیں دین تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جانتے ہی دین نہیں ہے، دین صرف آپ لوگوں کو معلوم ہے. اب کچھ باتیں کہوں گا تلخ ہیں مگر سچی ہیں. اگر جس ممبر رسول پر، جو ممبر ایک امام کو، ایک خطیب کو، ایک مفتی کو، ایک مولانا کو، ایک مولوی کو قوم نے نہیں دیا، بلکہ جو ممبر اسے اس لیے ملا کہ یہاں سے قوم کی رہنمائی اور رہبری کرے، اس ممبر کے ساتھ میں تختی لگا کر یہ تختی لگا دینا اور یہ کہہ دینا یہاں سیاسی تقریریں کرنا منع ہے، بغیر مسجد کمیٹی کی اجازت کے مائک کا استعمال کرنا منع ہے، اور وہاں پر منع کے اور بہت سارے بورڈ لگانا، اس کی کس اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے؟ مسجد کا ٹھیکیدار جس کو آپ بناتے ہیں، وہ ٹھیکیداری کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میں جو نظام ہے، مسجد کے نظام کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس مسجد کمیٹی کو طاقت اتنی آپ دے دیتے ہیں کہ وہ مسجد کمیٹی طے کرتی ہے اس خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے تقریر کون کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ مسجد کمیٹی طے کرتی ہے. کسے اجازت ہوگی یہاں بولنے کی، کسے نہیں بولنے کی اجازت ہوگی، یہ مسجد کمیٹی طے کرتی ہے. میں مسجد کمیٹی کے ممبران کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑے فخر سے کہتا ہوں نہ میرے دادا کبھی کسی مسجد کمیٹی کے ممبر تھے، نہ میرے پردادا کبھی کسی مسجد کمیٹی کے ممبر تھے، اور نہ میرے ابا جی کبھی کسی مسجد کمیٹی کے ممبر تھے. اور یہاں اب میں تفصیلاً یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دادا کون تھے، پردادا کون تھے، اور میرے ابا جی کون تھے. جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، مجھے تفصیل زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ کے دن خطاب امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں اور اسی مسجد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علامت قیامت میں ہے کہ وقت آخر میں مسجدیں سجائی جائیں گی، مسجدوں کے اندر رنگ روگن ہوگا، مسجدوں کے اندر یوں ہوگا، مسجدوں کے اندر ایسے ہوگا تو مسجدوں کے اندر ویسے ہوگا، اسی مسجد میں وہی خطاب کرتے وقت بالکل آخر میں حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے چندہ کریں، مسجد میں 4 AC لگے ہیں، 2 اور لگوانے ہیں. تو جو آپ ایئر کنڈیشنر مسجد کے اندر لگوا رہے ہیں، جو آپ ٹائلیں، جو جس طرح کا فرش آپ مسجد کے اندر لگواتے ہیں، شوق سے لگواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ مسجد کے لیے دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ تو میں نے مسجدوں کی ایک بات کی کہ جو رنگ روگن اور جو تمام چیزیں کرتے ہیں، اسے بھی آپ جسٹیفائی کریں گے، کہیں گے کہ نہیں جناب اس کی جسٹیفیکیشن بھی کوئی ہوگی. اور آگے بڑھیے تھوڑا. ذاتی تجربہ ہے میرا اس لیے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کاش یہ ہو پاتا، وہ لوگ جو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے نام کو اور خدا کے قرآن کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، جو میرے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر گھر کے دروازے تک اور ہر گھر کے اندر پہنچا رہے ہیں، ایک گلہ ان سے بھی ہے. گلہ آپ سے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان محنتوں کا انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان معاملات پر بات کرنا آج مجبور ہوں میں. معاملات یہ ہیں کہ کرائے کے اوپر جو آپ اپنے کمرے چڑھاتے ہیں وہاں آپ کو دین کیوں یاد نہیں آتا؟ جب کسی غریب کو دکان کرائے پر دیتے ہیں اور اس کے بعد دکان اس سے خالی کروانے لگ جاتے ہیں، دین یاد کیوں نہیں آتا آپ کو؟ جب آپ کو سرکاری دکانیں جن کے جو الاٹ آپ کو ہوئی ہیں، جن کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں آپ کتنا منافع وہاں سے کما رہے ہیں، جب اوقاف کہتی ہے کہ اس کا کرایہ بڑھائیں گے تو آپ مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو اس وقت یہ نہیں لگتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ نکالیے دین کی کوئی ایسی کتاب نکالیے جہاں سے اس کو جسٹیفائی کریے کہ اوقاف کمیٹی نے آپ کو دکانیں دے دی، آپ دکانوں کے اوپر قابض ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا تھوڑا کرایہ بڑھائیں گے کیونکہ آپ کی کمائی اچھی ہے. تو آپ ہی لوگوں نے کہنا شروع کر جناب کمائی تو ہے ہی نہیں، ہم تو کماتے ہی کچھ نہیں یہاں پر، ان دکانوں پر تو کمائی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کسی بھی وقت ان دکانوں کے ارد گرد چلے جائیے، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ کمائی ہے یا نہیں.
میں نے معاملات کی بات کی، تھوڑا اور آگے بڑھتے اس کے بعد اس میں ایک اور بات یوں کہی گئی کہ جتنے بھی عالم فاضل لوگ ہیں انہیں آپ اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، باقی تمام جگہوں پر کیوں نہیں بلاتے، اپنے پلیٹ فارم پر کیوں نہیں بلاتے؟ پلیٹ فارم پر حضرت بلاتے بھی ہیں، ہم الگ الگ مسائل پر بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی کے فون کی گھنٹی بجاتے ہیں وہ نام دیکھتے ہی کہتا ہے کہ بھئی اس شخص سے تو بات نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سوال جو پوچھنے والا ہے وہ سوال ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اب آپ سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے، آپ پلیٹ فارم پہ چڑھ کے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کے آگے پیچھے تو ہم گھوم نہیں سکتے، کتنی دیر آپ کا انتظار کریں گے؟ اور ایک اور چیز کی مجھے بڑی حیرت ہوئی، چاند کا ایک مسئلہ بنا، اس مسئلے کے اوپر، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا کہ یہ فرقہ وارانہ جنگیں اتنی خطرناک ہیں، آپ اپنے یہاں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنی ویڈیوز کو خود دیکھیے اور اس کے بعد اپنے علماؤں کی، ہمارے بزرگوں کی، میرے بڑے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی آپ تقاریر سنیے۔ کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو جو الفاظ آپ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو جو حالات چاروں طرف ہیں، ان حالات کے بیچ میں آپ دست و گریباں ہوتے ہیں؟ کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سچ جانتے ہوئے بھی سچ بولنا نہیں چاہتے؟ آپ سچ جانتے ہوئے بھی خاموش کیوں ہیں؟ ہم سے دنیاوی لوگ اگر خاموش ہو بھی جائیں، ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم اپنا کاروبار چلانے کے لیے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کریں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ ہم نشاندہی نہیں کرتے کسی دین کی، ہم ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں کسی دین کے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو بڑا شکریہ اس کا کہ اس نے ہمیں کہہ دیا کہ بھئی آپ فلاں دین کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں، لیکن آپ نمائندگی کرتے ہیں، اور جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں، جب آپ مسجد کے ممبروں سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جن الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو سننے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی۔ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، قرآن کی بڑی بہترین تفسیر انہوں نے لکھی، ان کی وہ تقریر، جس تقریر میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ جو فرقہ وارانہ جنگیں ہم لوگ کرتے ہیں، جو فرقوں کی لڑائیاں ہیں، ان فرقوں کی لڑائیوں کے اوپر جو بات انہوں نے کہی تھی، اس بات کو آج بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوچھ لیا گیا وہاں کہیں کہ آپ نے پوری تمام عمر اپنی دین کی خدمت میں لگا دی اور یہ خدمت کرتے ہوئے آپ فرقہ وارانہ جنگوں میں لگے رہے اور فرقہ بندی کرتے رہے اور ایک دوسرے کے اوپر میں نے کہا نا جن الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اب اور کچھ اور مسائل کی طرف آؤں گا۔ آپ نے بات کی شادی بیاہ کی، شادی بیاہ کو لے کر ایک بڑی صاف اور سیدھی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم تو مڈل کلاس یا ہم سے جو تھوڑے سے کم، میں تو خود کو غریبوں میں مانتا ہوں، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، ان کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں جن حضرات کو بلایا جاتا ہے، ان شادیوں میں جو حضرات کا رول رہتا ہے وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن امیر ترین گھروں کی شادیوں میں جب بڑے بڑے مفتیان کرام جاتے ہیں، ایک مفتی صاحب کہیں دبئی سے یا سعودی عرب سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نکاح پڑھاؤں گا کشمیر میں فلاں جگہ پر، مفتی صاحب نے جا کے نکاح پڑھایا۔ اب یہ مزیدار بات ہے، کسی نے نہیں، مفتی صاحب نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جناب لڑکی کے باپ کو ریسیپشن دینے کی اجازت دی کس نے؟ کسی مفتی کے منہ سے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی شادی میں، جس شادی میں لڑکے والے لڑکی کے باپ کو مجبور کریں گے کہ تمہیں ریسیپشن دینا ہے، ہم اس شادی میں شامل نہیں ہوں گے، میں نے کسی سے نہیں سنا، کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کرتے آپ بات؟ یہ بیٹی کے باپ کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہوئے بھی خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ شادیوں میں ناچ گانے پر تو آپ کا بڑا فوکس ہے، لیکن شادیوں میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ جناب کیوں کرتے ہیں آپ ریسیپشن؟ کس نے دی آپ کو ریسیپشن کی اجازت؟ شادیوں کی ویڈیو انسٹاگرام اور
یوٹیوب پہ وائرل ہو رہی ہیں کہ دیکھیے جناب فلاں جگہ شادی ہوئی، اس میں سونا تھا، اس میں یہ تھا، اس میں جو لوگ آئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں سونے کا ایک ایک چین دے دی یا فلاں چیز دے دی. میں نے کسی مفتی سے فتوا نہیں سنا، کسی مفتی صاحب کا فتوا نہیں آیا، نہ دائیں والوں کا آیا نہ بائیں والوں کا آیا. یہاں بڑی عجیب سی چیز ہے ان شادیوں کو لے کر، خاص طور پر شادیوں کو لے کر کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے، ایک علاقہ ہے، میں ان امام صاحب کا نام یا اس علاقے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن مسلک ان کا دیوبندی ہے. وہ جانتے بھی ہیں کہ علماء دیوبند کا جو لوگ گھروں میں ختم پڑھاتے ہیں اس کو لے کر علماء دیوبند کا، یا قرآن خوانی جو گھروں میں لوگ کراتے ہیں اس کو لے کر علماء دیوبند کا کیا کہنا ہے. ختم کے فوراً بعد کھانے سے لے کر باقی جتنی بھی تمام کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے رکھ دی جاتی ہیں. میں نے ان حضرت کو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جناب میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کے حساب سے ٹھیک ہو، میرے حساب سے ٹھیک نہیں، میں نے سنا نہیں. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک رہا علماؤں کا تعلق، کیونکہ ذمہ داری کیا ہے. ممبر بیسیکلی جس ممبر سے خطاب ہوتا ہے، جس ممبر سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، یہ ممبر اصل میں اس لیے تھا تاکہ قوم کی رہنمائی اور رہبری ہوتی. قوم کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی بڑے اسلام کے دانشور کو کسی مسجد، کسی یونیورسٹی میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی آپ کو یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں آنے کی ضرورت تو تب پڑے نا جب آپ کے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہو جس انسٹیٹیوشن میں کوئی آتا جاتا نہ ہو. بھئی جمعہ کے دن نماز کو لے کر یہ کہا گیا کہ بھئی جمعہ کی نماز ایک بڑی جامعہ مسجد میں ہونی چاہیے. اب جب آپ نے گلی محلے میں، ایک ہی گلی میں یا ایک ہی محلے میں 4 مسجدیں بنا دی، چاروں مسجدوں میں آپ نے جمعہ قائم کر دیا. اور مزیدار بات ایک اور سنیے، ایک لائبریری تھی، علامہ اقبال لائبریری کہا کرتے تھے اس کو، ٹھیک چیف سیکرٹری کا جہاں پہلے گھر ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک علامہ اقبال لائبریری تھی. اس لائبریری کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. اس لائبریری کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد اب وہاں نماز جو ہے وہ 1 بجے کے قریب قریب ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے جو لوگ وہاں 1 بجے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھیں، اور وہ آتے بھی کب ہیں؟ ٹھیک 12:40 سے 45 منٹ پہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور 1 بجے تک نماز پڑھ لی، 1:15 بجے وہاں سے چلے جاتے ہیں. جبکہ جمعہ کو لے کر کیا کہا گیا؟ جمعہ کی تیاری کو لے کر کیا کہا گیا؟ پہلے جو جمعہ کے دن مسجد کے اندر داخل ہوگا اس کے لیے اس کو ثواب کتنا ملے گا، اس کو لے کر کیا حدیثیں ہیں؟ آخر تک جو رہے گا اس کو لے کر کیا حدیث ہے؟ یہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کو تو دین معلوم ہی نہیں ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تھوڑا. اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد جس ممبر پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کون روکتا ہے آپ کو حق بولنے سے؟ وہاں کس نے آپ کی زبان پر مہر لگا کے رکھی ہے کہ آپ یہاں سے حق نہ بولیں، آپ یہاں سے سچ نہ بولیں، آپ لوگوں کی یہاں سے سیاسی سماجی رہنمائی نہ کریں؟ حق بولنے سے روکتا کون ہے وہاں پر آپ کو؟ کالج اور یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے جن کو ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نصیب میں نہیں ہے. آپ کو تو بنایا انسٹیٹیوشن دیا گیا، یعنی ایک سکول ہے جس میں تعلیم ہوتی ہے اور ایک مسجد ہے جہاں پر لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے ہر طرح کی. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری رہنمائی تو صرف مذہبی رہنمائی ہے جی، سیاسی ہم نہیں کریں گے. پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد سے آپ سیاسی بات نہ کریں، سماجی بات نہ کریں، مسجد سے صرف مذہبی بات کریں. یہ اسلام نہیں ہے. آپ کو ان مسجدوں سے تمام باتیں کرنی. لوگ ووٹ نہیں بنا رہے، آپ نے کہنا بھائی ووٹ بنوائیے. پیچھے کووڈ-19 جب آیا آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو کہا ماسک پہنیے. نشہ عام ہو چکا ہے، اس نشے کو لے کر آپ مسجد سے بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. شادی بیاہ کو لے کر یہ ریسپشن آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کو لے کر آپ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے جب میں سیاسی رہنمائی کی بات کرتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب الیکشن ہوگا ووٹ کس کو دینا. یہ بات تو میں نے کری نہیں. سیاسی رہنمائی کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وہ رہنمائی کریں جس میں آپ لوگوں کو بولیں کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے.
سیاسی رہنمائی کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، انسان کر سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیز، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس تو انسٹیٹیوشن ہے، اور آپ تو انسٹیٹیوشن کے ہیڈ آف دا ڈپارٹ HOD ہیں، آپ کو تو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں میں کیا بات کروں، باقیوں کے اوپر تو قدغن لگا دی آپ نے تختی لگا کے۔ تو اس لیے جب مسجدوں سے تختیاں ہٹ جائیں گی، جب کمیٹیوں پر مکمل کنٹرول مسجد کے امام کا ہوگا، اور جب مسجدوں سے آپ وہ باتیں کرنے لگیں گے جو بات لوگ سننا آپ سے چاہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا کرٹیسزم کوئی نہیں کرے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا، محدود کر کے رکھ دینا بات کو کہ جناب ہم تو یہاں تک، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا دین دنیا الگ الگ نہیں ہو سکتے، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ تو اگر دین دنیا ساتھ ساتھ ہے تو جو دین کا ریپرزنٹیٹیو ہے، جس کی شکل کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اسے ریپرزنٹیٹیو بن کر لوگوں کو دکھانا ہوگا۔ اس کا کلام میٹھا ہوگا، اس کی بات میٹھی ہوگی، اس کا سنانا میٹھا ہوگا، اس سے سنا میٹھا جائے گا۔ مجھے مفتی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھے سب سے خوبصورت بات جو ان میں لگتی تھی، اور پھر میں کلیم نہیں کر رہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، کیونکہ یہ جو کلیم ہے یہ مخصوص ہے ایک کیٹیگری کے لوگوں کے لیے، وہ کریں، انہیں اجازت ہے پوری، میں نہیں۔ لیکن مفتی صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ انہیں غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔ میں 50 بار ان سے ملتا، وہ 50 بار محبت، پیار، دوستی، امن، اور ہم اس ملک کو اور اس ریاست کو اور خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں، یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ملک اور ریاست دونوں چیزیں، یعنی ہندوستان کیسے اور خوبصورت بن سکتا ہے، وہ یہ بات کیا کرتے تھے۔ جموں کشمیر کو اور خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ یہ بات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے اس میں کہا تھا کہ جب رہنمائی اور رہبری کی بات آئے تو رہنمائی اور رہبری ہر فیلڈ میں، اور دوسرا یہ کہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا کام آپ نہ کریں، قطعاً نہ کریں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے دن کون کہاں جائے گا اللہ کی ذات جانتی ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ کس نے جنت جانا ہے، کس نے جہنم جانا ہے، یا اللہ نے وہاں پر طے کرنا ہے۔ اعمال نامہ جب اللہ تعالیٰ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں گے تو تمام چیزیں وہیں پر طے ہو جائیں گی۔ تو آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا کام نہ کریں، میری گزارش۔ اور دوسرا، جس میں نے آپ کو کہا کہ بڑا اچھا ہے آپ کا انیشیٹو، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلو کم سے کم دین کی کوئی بات، مذہبی کوئی بات جو ہے جے کے معارف کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور اس کو دیکھا کریں، کیونکہ یہ نوجوان جو وہاں پر کوشش کر رہا ہے بڑی اچھی کوشش کر رہا ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ کو کہا، جب آپ کرٹیسائز کرنا شروع کریں تو پلیز بیئر ان مائنڈ، اپنے ذہن میں ایک بات گانٹھ باندھ لیں کہ جب میں کسی چیز کا کرٹیسزم کرتا ہوں یا میں کسی کی تنقید کرتا ہوں تو وہ تنقید میری کتاب کی بنیاد پر تو ہوتی ہے، لیکن میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ میں ایک تبلیغی کے گھر میں رہتا تھا، مجھے بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کا بھی۔ میرے ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک کے بعد 9 مہینہ وہ گھر میں تھے، اور 9 مہینے کے بعد سردیوں میں ان کو کشمیر جانا تھا۔ وہ اپنے کرائے کے مکان سے، جس گھر میں ہم رہتے تھے، وہ چھت سے نیچے اترے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا حضرت 9 مہینے کا کرایہ رہتا ہے آپ کا، آپ نے کرایہ نہیں دیا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ میرے ابا جی نے کہا جی میں جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی کے اوپر، تو وہاں سے جب واپس آؤں گا تو انہوں نے کہا یہاں بجلی جلتی ہے، یہاں پانی چڑھانا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، 9 مہینے سے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خیال بھی نہیں رہا حضرت کو کہ اگلا تو اگلے کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، 9 مہینے سے اگلا جو گھر پہ ہے، چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، کوئی ان میں سے کمانے والا تو ہے نہیں، کوئی 10ویں میں ہے، کوئی 12ویں میں ہے، تو گھر پہ ہیں بچے سارے۔ اس لیے میں نے کہا علم سے نہیں، بات عمل سے بنتی ہے۔ میں یہ باتیں کریدنا، یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب کوئی کہے گا ایک مثال، ایک نہیں کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں، میں یہ مثالیں دینا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کریدیں گے تو بہت ساری چیزیں اور نکلیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، کیونکہ یہ
راستہ آپ لوگوں کا ہے, اس راستے پر کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ لوگوں کے پاس ہے. جہاز کے یاتری سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ پائلٹ کے جتنا کام کرے, وہ تو پائلٹ کا کام ہے نا. پائلٹ آگے بیٹھا ہوا ہے, یاتری پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو جب پائلٹ ڈھنگ سے کام کرنا شروع کرے گا تو پیسنجر آرام سے بیٹھے گا پیچھے, بڑے سکون اور اطمینان سے, بھائی جہاز تو بہت اچھا چل رہا ہے. تو اس لیے قوم کے اندر جو برائیاں ہیں, قوم کے اندر جو بیماریاں ہیں, قوم جس کنفیوژن اور جس کیوس کا شکار ہے, قوم اس سمے جس بدحالی سے گزر رہی ہے, اس سے باہر نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا ہے, جو آپ کی تنقید کی جا رہی ہے, اسے تنقید, تعمیری تنقید سمجھ کر کوشش کریں کہ ایک ماحول اس طرح کا بنے جس ماحول میں آپ اپنی ذمہ داریاں اسی طریقے سے نبھائیں جیسے آپ کو نبھانے کے لیے قرآن کہتا ہے, جیسے آپ کو نبھانے کے لیے حدیث کہتی ہے. بہت ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ نہیں نبھا رہے, دینی آپ بہترین ذمہ داری نبھا رہے ہیں, لیکن جب آپ فرقہ وارانہ جنگوں میں پڑتے ہیں, جب آپ فروئی مسائل میں پڑتے ہیں, اور تیسری سب سے بڑی بات, جب آپ جذباتی تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ یہ جو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ جہاز چل رہا ہوتا ہے, اسے اچانک ٹربولنس کا شکار کر دیتے ہیں. اچانک اس کو بادلوں کے بیچ میں آپ کا جہاز جو ہے ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہلنا ڈلنا شروع ہو جاتا ہے تو کام خراب. تو اس لیے میں یہ کرٹیسزم بھی ہے اور یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر شخص تھوڑا تھوڑا دین کو سمجھتا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ بھی بات کرنے کا ہنر رکھتا ہے. اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان فروئی مسائل کو چھوڑ کر جو عملی معاملے ہیں ان عملی معاملوں میں پڑیں, اور قوم کی جو رہنمائی کرنے کی قوم جس رہنمائی کی آپ سے امید کرتی ہے, آپ وہ والی رہنمائی کریں, حق بات کہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے ریسیپشن غلط ہے تو بول دیں غلط ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بارات 150-200 کی ہے, بڑی لمبی چوڑی ہے, آپ بولیں غلط ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں, میں نے کہا نا پرتے کھولنا نہیں چاہتا. جتنی بات میں نے کہی اسی پر ختم کرتا ہوں. امید اور توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جے کے معرف اللہ کرے ترقی کرے اور آپ اس کو اور مضبوط ویب پورٹل کو بنائیں. لیکن میری آپ سے یہی استدعا اور گزارش کہ رہنمائی اور رہبری, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر اب اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میں تفصیلاً آپ کو ساری باتیں کہہ دی ہیں.